آل کسی نبی کی یا آل محمد وہ نہیں ہے جس کا عقیدہ مشرکانہ ہے. آل میں وہ شامل نہیں ہے جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، چوریاں اور ڈاکے مارتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے میں آل محمد ہوں. نہیں، آل میں ہر وہ مومن داخل ہے جو میرے نبی کی شریعت کا متبع ہے، وہ سب آل محمد ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں ہر مومن شامل ہوتا ہے. قرآن نے نہیں کہا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. وہ فرعون کی آل کون تھی؟ کس کو کہا ہے؟ قرآن نے آل کا ذکر کس میں ذکر کیا ہے؟ جب ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وہ فرعون کی اولاد تھی، وہ فرعون کے دوتے پوتے تھے؟ نہیں. وہاں سارے مفسرین نے لکھا آل فرعون، فرعون کے متبع، فرعون کے پیروکار، فرعون کے پیروکاروں پر قرآن نے آل فرعون کو ذکر کیا. اسی طرح جب آل محمد کا ذکر ہوگا تو ہر وہ بندہ اس میں شامل ہوگا جو میرے نبی کا متبع ہوگا، میرے نبی کا پیروکار ہوگا. یہ اتنا محدود تصور نہیں ہے آل کا جو لوگوں نے بنائے. نہ، آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ چلو آپ تو چھوڑے، معاشرے میں چلو نکلو معاشرے میں. جب آل محمد کا ذکر آتا ہے تو کیا تصور آتا ہے؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ. کیوں بولو بھائی، یہی تصور نہیں ہے؟ عام جو لوگوں میں تصور ہے یہی تصور نہیں ہے؟ علماء کے نزدیک یہی تصور نہیں ہے؟ 4 بندے تم نے علم کا ستیہ ناش کر دیا ہے. کوئی بندہ اس سے خوش ہو یا کوئی بندہ اس سے ناراض ہو، ناراض ہوتا ہے تو جائے اپنے گھر. آل محمد میں اور اہل بیت محمد میں سب سے پہلے میرے نبی کی بیویاں داخل ہوتی ہیں. آل بیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ میرے نبی کی بیویاں. قرآن نے ذکر کیا اہل بیت بیویوں پر. میرے نبی کی ساری بیویاں اہل بیت ہیں، میرے نبی کی ساری بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، میرے نبی کے سارے داماد بھی اہل بیت ہیں. بولو بولو بولو، کرو نا وسیع ذرا. نبی پاک کا ایک داماد ہے، میرے نبی کی ساری بیویاں اہل بیت، میرے نبی کے سارے داماد اہل بیت، میرے نبی کے سارے نواسے اہل بیت، میرے نبی کی ساری نواسیاں بھی اہل بیت. یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں. لیکن پہلا مصداق اہل بیت کا کون ہے؟ نبی کی بیوی. وہ پہلا مصداق. فرشتے آئے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، تو وہ بچڑا بھون تل کے لائے. وہ فرشتے تھے، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچے. حضرت ابراہیم ڈرے، انہوں نے کہا ڈرو نہیں جی، ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں. اب حضرت ابراہیم کی جو بیوی تھی سارا، وہ بھی سامنے آ گئی. پہلے پردے میں تھی، اب سامنے آ گئی. فرشتے جو تھے سارا بھی سامنے آ گئی. ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. سورت ہود ہے، سورت ہود.
12واں پارہ ہے، سورت ہود ہے، رب کا قرآن ہے۔ بیٹے کی خوشخبری دینے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 120 سال، سارا بڑھیا۔ آگے سارا کیا کہتی ہے؟ آلے دو، یہ تعجب کا رنگ ہے، آلے دو، میں بیٹا جنوں گی، وانا عجوز، میں ہوئی بڑھیا، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا، میں بھی بڑھیا، میرا خامد بھی بوڑھا، میں بیٹا جنوں گی۔ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، کوئی اور تعجب کرے تو کرے، ابراہیم کے گھر والوں کو تو اس خوشخبری پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، ان کے گھر والوں نے تو آگ کو گلزار بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں تو انہونیاں ہونیاں ہوتی رہتی ہیں، یہاں تو ناممکن ممکن بن جایا کرتا ہے۔ دیکھو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، لڑنا جے نہ تے قرآن نہ لڑنا جی۔ بندیالوی کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ قرآن پیش کر رہا ہے، قرآن پیش کر رہا ہے۔ کوئی پاکستان کا عالم اس کا جواب دے، اسی رنگ میں دے، گالی نہ نکالے، اسی رنگ میں دے۔ میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں ترجمہ نہ کروں، لیکن شاید مجھے کرنا بھی پڑے۔ مجھے امید ہے کہ آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ سامنے کون کھڑی تھی؟ سارا۔ کون؟ وہ حضرت ابراہیم کی کیا ہے؟ بیوی۔ اتعجبین، اس کو خطاب کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کو خطاب نہیں کر رہے، خطاب اس بیوی کو کر رہے ہیں۔ سنو، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں تم پر، اے گھر والو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کا کوئی بیٹا تھا اس وقت؟ کوئی داماد، کوئی نواسے نواسیاں؟ نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ داماد ہے، نہ نواسے، نہ کوئی بھی نہیں ہے، ابھی تو اولاد ہی نہیں ہے، اور وہ خطاب کرتے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہ اہل بیت فرشتے کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو پھر اہل بیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ یہ ہمارے علماء، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ انہیں قرآن کی سمجھ عطا کرے۔ وہ جو 22ویں پارے میں اہل بیت کا لفظ موجود ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جتنے عام میں پڑھے لکھے لوگ ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہاتھ باندھ کے دعوت دیتا ہوں، جاؤ گھروں میں قرآن اٹھاؤ، 21ویں پارے کی آخری آیت سے شروع کرو، اس آیت تک لے آؤ، پھر اگلی آیت پڑھو، پھر فیصلہ کرو خطاب کن سے ہو رہا ہے، آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ 21ویں پارے کی آخری آیت سے شروع کرو، 22ویں پارے کی ابتدا پڑھتے چلے جاؤ، پھر وہ ترجمہ پڑھو، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ کس سے؟ یا نساء نبی، پہلے بھی بیویوں کو خطاب ہو رہا ہے، بعد میں بھی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور درمیان میں یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے اس میں خطاب حضرت علی سے اور حسنین کریمین سے ہو گیا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، پڑھے لکھے تمام طبقے کو میں دعوت دے رہا ہوں، گھروں میں جاؤ، 21ویں پارے کی آخری آیت سے شروع ہو جاؤ، کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ کن سے رب باتیں کر رہا ہے؟ اس آیت کے بعد کن سے باتیں کر رہا ہے؟ میں انکار نہیں کرتا، پھر ایک دفعہ سنو، میرے نبی کی ساری بیٹیاں اہل بیت،
کہو کہو میرے نبی کے سارے داماد اہل بیت، میرے نبی کے سارے نواسے اہل بیت، میرے نبی کی ساری نواسیاں اہل بیت، لیکن اہل بیت کا پہلا مصداق وہ کون ہے؟ جب آپ سے کوئی بندہ ملتا ہے، کوئی دوست کتنی مدت کے بعد جس کے ساتھ آپ کے اچھے گھریلو تعلقات ہوں، اور وہ آپ سے پوچھتا ہے گھر آلیاں دا کی حال ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کس کا پوچھنا چاہتا ہے؟ جب یہ کارڈوں پہ لکھتے ہو، شادی کارڈ پہ محمد عبداللہ ما اہل و عیال، وہ اہل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ نا نا بیوی نہیں، ذرا کر کے ویکھو جو بیویاں گھاری بڑھن دین تھی، اس میں بیٹی مراد ہوگی، داماد مراد ہوں گے، نواسے مراد ہوں گے، بیوی مراد نہیں ہوگی۔ ما اہل و عیال، ما اہل و عیال میں بیوی نہیں ہوتی، پہلے بیوی ہوتی ہے۔ یہ پہلے بیوی نہ رکھو تھے جانا کے درجے۔ میں آپ کو کھری کھری باتیں سناتا ہوں، قصور میرا یہ ہے، اس لیے میری مخالفت بھی ہوتی ہے، پورے ملک میں ہوتی ہے۔ کل میں نے انشاءاللہ مری جانا ہے، اور وہاں میری اتنی مخالفت ہو رہی ہے، اور یوٹیوب پہ علماء لگے ہوئے ہیں، یہ گستاخ علی ہے، گستاخ حسین ہے، یہ یزیدی ہے، یہ مماتی ہے، یہ قبر کا عذاب نہیں مانتا۔ وہ جو مجھے بلانے والے ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، بے بندیال بھی آنا ہی آنا، لگے ہوئے۔ حضرت علی دشمن ہے جی، حضرت علی کے انا للہ، حضرت علی کی جو گستاخی کرے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ اہل سنت ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کی توہین کرنے والا وہ بھی مومن کہلانے کا حقدار ہے؟ یوں ہی پروپیگنڈے کرتے رہتے ہو ہم سے متنفر کرنے کے لیے کہ ہم حقیقی بات لوگوں کو بتایا کرتے ہیں۔ حضرت علی کے پاؤں کے جوتے بندیالوی کے سر کا تاج ہے، اور حضرت حسنین کریمین کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے۔ حضرت علی کے جوتوں کے تسموں کے ساتھ ہمارا ایمان بندھا ہوا ہے۔ حضرت علی کی گستاخی کرے بندہ اور پھر مومن کہلائے؟ حضرت حسنین کریمین کی یا سیدہ فاطمہ کی گستاخی کرے اور پھر بندہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلائے؟ ایسا نہیں ہے۔ تم حقیقی شان سب کی حقیقت پہ رکھو۔